يعني بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ آیت نمبر 29۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ ان دو آیات کا پچھلی آیت سے تعلق یہ ہے کہ کل ہم نے یہاں پر بات ختم کی تھی کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کے رنگ مختلف بنائے ہیں، اسی طرح انسانوں کے احوال بھی کیا ہیں؟ مختلف ہیں، کچھ کافر اور کچھ مومن، کچھ اللہ سے ڈرنے والے اور کچھ اللہ سے نہ ڈرنے والے۔ آخری بات یہ کی گئی تھی کہ اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو کیا ہیں؟ علماء ہیں۔ علماء سے مراد جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو کیا ہے؟ پہچانتے ہیں، کیونکہ ڈر پہچاننے کا نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ ڈر ہے۔ پہچان ہوگی تو ڈر ہوگا، تو جو اللہ کو پہچانتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، انہیں یہاں علماء قرار دیا گیا ہے، یعنی قرآنی علماء، درس نظامی والے علماء نہیں۔ قرآن کنہیں علماء کہہ رہا ہے؟ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے۔ اتنی بات کافی نہیں تھی کہ اللہ سے ڈرتے ہیں، مزید علامات یہاں چونکہ ضرورت تھی مزید علماء کی پہچان کی کہ اللہ سے ڈرنے والے علماء، اللہ کو پہچاننے والے علماء کون ہیں، تو ان کی 3 علامات بیان کی ہیں اگلی آیت میں، جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلی آیت بیان کی کہ یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کو صرف کتاب کے الفاظ پڑھنا، جیسا کہ ہم اجمی لوگ جو عربی نہیں جانتے، یہ یہاں کافی نہیں ہے۔ یہاں یتلو سے مراد فقط الفاظ کی تلاوت ہے، یعنی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، کتاب کو، اور کتاب سے مراد ہے کتاب اللہ، اور کتاب اللہ یہی قرآن پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر جو پڑھتے ہیں وہی کیا ہے؟ علماء ہیں، وہی اللہ کو پہچاننے والے ہیں، اور وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی اللہ سے۔ اب یہاں یتلو میں سب آ جاتے ہیں، الفاظ کی تلاوت بھی ہر وقت کرتے ہیں، ظاہر ہے کتاب کو سمجھنا تو تلاوت کے بعد ہوتا ہے، تو سمجھتے ہیں تو مطلب تلاوت بھی کرتے ہیں، تو قرآن کی تلاوت بھی ان کی عادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی عادت کی وجہ سے وہ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں اور قرآن پر عمل بھی کیا ہے؟ کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم اور قرآن پر عمل، یہ پہلی علامت ہے علماء کی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سے کیا ہے؟ اور اللہ سے ڈرنے والے علماء کی تیسری علامت بیان فرمایا اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ وقت میں پڑھتے ہیں اور اس کے تمام فرائض اور واجبات، تمام سنن مستحبات، یعنی تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز کو کیا کرتے ہیں؟ ادا۔ اور تیسرے نمبر پر انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ فرمایا کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ دونوں طریقوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کیا کرتے ہیں؟ خرچ۔ تو یہ 3 نمایاں صفات ہیں اللہ سے ڈرنے والوں کی، جنہیں قرآن علماء کہہ رہا ہے، جنہیں قرآن اللہ کو پہچاننے والا کہہ رہا ہے، ان کی یہ 3 نمایاں صفات ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ نمایاں صفات تبھی بنے گی کہ ان کا مشغلہ ہی یہ 3 کام ہو، ان کا مشغلہ ہی وہ 3 کام ہو، اللہ کی کتاب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور دوسرے نمبر پر نماز پڑھتے رہنا، یعنی فرائض کے علاوہ نوافل بھی پڑھیں گے، فرائض کے علاوہ نوافل بھی پڑھیں گے، تو ہر وقت تو وہ نماز میں مشغول نہیں رہ سکتے، ان کی بھی ضروریات زندگی ہوں گی،
یعنی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں کیا کرتے ہیں، گزارتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وہ خفیہ اور اعلانیہ اللہ کی راہ میں کیا کرتے رہتے ہیں، خرچ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تین صفات کے ساتھ ساتھ ان کی نمایاں صفت تو وہ تھی اللہ کا ڈر، اللہ کا، اور اللہ کے ڈر جب جس دل کے اندر پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے وہ وہی عمل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی سزا سے بندے کو کیا کر لے، بچا لے، اللہ کے حضور وہ کل کو کیا ہو جائے، سرخرو ہو جائے۔ لہٰذا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو بادشاہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور کہا جائے کہ یہ فلاں فلاں ورک جو ہے پورا کر کے آنا ہے، نہیں تو ادھر سزا ملے گی، تو کیا خیال ہے؟ جتنی اس کو مدت دی جائے گی ملاقات سے پہلے، 1 مہینہ 2 مہینے، تو وہ کیا کرے گا؟ جو ذمہ داری اس کی لگائی گئی ہے وہ کام پورا کرنے میں لگا رہے گا یا ادھر ادھر بھٹکے گا؟ یقیناً وہی ذمہ داری کہ ادھر جاؤں گا، اگر کام پورا نہ ہوا تو لڑکا دیے جائے گا۔ اب اس کے دل میں بادشاہ کا ڈر ہے تو وہ ضرور اس کام کو پورا کر کے جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ڈر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سزا سے جو ڈرتے ہیں، تو ان کی یہ تین صفات نمایاں اس لیے ہے کہ وہ ان میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہی سے بچاؤ ہوگا۔ اللہ کی سزا سے اگر بچنا ہے تو یہی کام کرنے پڑیں گے کہ اللہ کی عبادت نماز ہے، اور اسی طرح تلاوت قرآن ہے، اور قرآن کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا حساب و کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا وہ کدھر ہے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے اس مال کو بڑھایا، تجارت کی، میں نے جانور رکھے، میں نے کھیتی باڑی کی، اس مال کو اتنا بڑھایا کہ کئی گنا تک بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گی میرا سوال یہ نہیں ہے کہاں وہ ہے کہاں؟ تو وہ کہے گا اللہ اب مجھے واپس بھیجے، میں لے گیا تھا، میں اس کو سارا آپ کی راہ میں لٹا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ وقت تو چلا گیا، وہ وقت ختم ہو گیا، اب تو تم خالی ہاتھ آئے ہو، جبکہ وہ لٹانا تھا، میرے احکام کے مطابق خرچ کرنا تھا، میرے حکم کے مطابق اس کو صرف کرنا تھا، اب تو تم اس سے جان چھڑا آئے ہو، لہٰذا اب یہاں اس کا حساب و کتاب دینا ہے، بتاؤ کہ کہاں کہاں خرچ کیا ہے، کس مصرف میں خرچ کیا ہے۔ تو بہرحال علماء وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، ڈرتے ہیں، یعنی قرآنی علماء جو اللہ کو جانتے ہیں، اور پھر ان کی یہ تین نمایاں صفات ہیں۔ آگے فرمایا کہ یرجون تجارت لن تبور۔ یہاں کسی کو اشکال ہو سکتا تھا کہ بھلا ان کو کیا پڑی کہ وہ ان تین کاموں میں ہی پڑے رہے۔ آج کل تو یہ سوال بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ بھی اتنے نکمے ہوں گے کہ ان کو کوئی کام کاج نہیں ہوگا، تجارت، روزی روٹی، پیسہ جمع کرنا، اتنے لوگ، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، چاند پہ پہنچ گئی ہے کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی دے دیا ہے، فرمایا وہ ایسی تجارت کرتے ہی نہیں ہے جو خسارے میں ہو۔ تو کس میں ہو؟ یعنی دنیا کو جمع کرنے کی ان کے اندر حرص نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا ایسی چیز ہے کہ جتنی مرضی جمع کر لے وہ خسارہ ہی خسارہ ہے، وہ برباد ہونے والی ہے، کیونکہ ایک دن یہ دنیا کیا ہو جانے والی ہے، اپنے ساز و سامان سمیت کیا ہو جانی ہے، اس میں فنا ہو جانا، راکھ ہو جانا ہے۔ بلکہ پہاڑوں کے بارے میں آتا ہے روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ہر چیز، زمین، آسمان، اس کے خزانے، مال و دولت، سب کیا ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ تو جس چیز نے فنا ہو جانا ہے اس کی تجارت کیوں کرے، اس کی تجارت ہے۔ تو فرمایا انہیں دراصل اس تجارت سے غرض ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی، جو کبھی فنا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے جو سودا، جو تجارت فنا نہیں ہونی، وہ یہی تین چیزیں، قرآن اور نماز اور اسی طرح اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال، وہ کبھی فنا نہیں۔ یہاں فنا ہو گیا، دیا خرچ ہو گیا، اپنے آپ سے کیا ہے، دور کر دیا مال کو، ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں وہ باقی ہے۔ وہ مال فنا نہیں ہوتا جو اللہ کی راہ میں کیا کر دیا جائے، خرچ کیا جائے۔ کوٹھی بنا لی، فنا ہو جائے گی، بنگلہ بنایا، گاڑی لی ہے، بینک میں پڑا ہوئے کروڑوں اربوں روپیہ ہے، وہ بھی کیا ہو جائے گا، فنا۔ ہر ایک فنا ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ فنا ہونے والا نہیں۔ اللہ کی راہ میں جو کیا ہے، ایک طرف اربوں کا بینک بیلنس ہے، فنا ہو جائے گا، دوسری طرف 500 روپے جو اللہ کی راہ میں دیے ہیں وہ فنا ہونے والے
نہیں ہے، وہ کل قیامت کے دن آخرت والی زندگی میں وہ بندے کو کیا ہوں گے؟ ملیں گے، ان کا معاوضہ ملے گا، ان کا بدل ملے گا، اور ایسا معاوضہ ملے گا جس کی وہاں ضرورت بھی ہوگی، جس کی وہاں شدید کیا ہوگی؟ ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ تجارت لن تبور، وہ تو بس ایسی تجارت کی خواہش رکھتے ہیں جس پر فنا نہ ہو، جو ختم نہ ہو، جو ہلاک اور برباد نہ ہو۔ دنیا کی بڑی سے بڑی تجارتیں کیا ہو جائیں گی؟ فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے ساتھ کیا ہوا سودا اور تجارت وہ کبھی تباہ نہیں ہوگی، اس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، اس میں نقصان ہی اس میں نفع ہی نفع ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ سوال پیدا ہوا کہ وہ تجارت برباد کیوں نہیں ہوگی؟ فرمایا اس لیے کہ لیوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا اجر دیں گے، پورا پورا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور کچھ بڑھا کر دیں گے۔ روپیہ خرچ کیا ہے تو اس کا بدل روپیہ تو ملے گا ہی، اس کا بدل روپیہ یعنی اس کے برابر تو بدل ملے گا ہی، اس سے بھی کئی گنا اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے۔ اور وہیں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ وسعت رکھنے والے ہیں، یعنی 700 گنا سے بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو نیکی کا جو اجر ہے، نیکی کا جو کیا ہے؟ اجر ہے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کا ارادہ کیا تو بھی ثواب ملتا ہے، نیکی کے، نیک عمل کے ارادے پر بھی کیا ہوتا ہے؟ ثواب۔ اگر اس کو سر انجام دے دیا تو الگ سے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، اور وہ بھی 10 گنا ملے گا، اور 10 گنا سے 700 گنا تک بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن گناہ، ارادہ گناہ سے گناہ نہیں ہوتا، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ گناہ تبھی لکھا جائے گا جب گناہ کو سر انجام دے گا، اور لکھا بھی اتنا ہی جائے گا جتنا کہ گناہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس نے نیکی کی ہے، نماز پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، تو ظاہر ہے وہاں ارادہ بھی نیکی کا موجود ہے، نیکی کو سر انجام دینے والا عمل بھی کیا ہے؟ موجود ہے، اس کا اجر تو ملے گا ہی۔ اس سے کئی گنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مزید بڑھا کر دیں گے۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَيَزِيدُ مِن فضلی، کہ اپنے فضل سے مزید اللہ تعالیٰ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ ہے۔ یہ جو لکھا جاتا ہے نا ھذا من فضل ربی، فضل کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے نہیں ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ انہ غفور شکور۔ ہاں فرمایا ایسے لوگوں سے جن کی یہ علامات ہیں، جنہیں یہاں علماء کہا گیا ہے، فرمایا اگر چھوٹی موٹی کوئی کوتاہیاں ہو بھی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کی وجہ سے ان کو کیا کر دیں گے؟ وہ بخش دیں گے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ دو آیات ہیں۔ پہلی آیت کا تعلق ہے قرآن کی حقانیت کے ساتھ، کیونکہ قرآن دلیل رسالت ہے، قرآن رسالت کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ اس صورت کا موضوع ہی یہی 3 چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور قیامت، تو اس اعتبار سے یہاں قرآن کے حق ہونے کی دلیل بیان کی ہے۔ پہلے تو دعویٰ بتایا کہ اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، کہ ہم نے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے یہ کتاب کیا ہے؟ برحق ہے۔ اور دلیل فرمایا مصدقا لما بین یدیہ، اس کے برحق ہونے کی دلیل یہ ہے، اس کی قرآن کے برحق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تصدیق دو اعتبار سے، ایک تو یہ ہے کہ تورات میں، انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں بیان فرمائی گئی تھی، قرآن نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان پیشین گوئیوں کو کیا کر دیا؟ سچا، کیونکہ ان علامات میں، ان نشانیوں میں جو تورات میں، انجیل میں بیان کی گئی تھی، ایک نشانی یہ قرآن کا نزول بھی تھا، ایک نشانی قرآن کا نزول بھی تھا۔ قرآن نے وہ ساری باتیں کیا کر دی، اور قرآن میں جو پیشین گوئیاں بیان کی گئی تھی تورات میں یا انجیل میں، وہ پیشین گوئیاں قرآن نے بھی دہرا دی، قرآن نے بھی بتا دیا کہ تورات اور انجیل میں یہ پیشین گوئیاں کیا تھی؟ موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کیا تھی؟ موجود تھی، قرآن نے وہ بتا دی۔ تو اس طرح قرآن پہلی کتابوں کی کیا کرنے والا ہے؟ تصدیق۔
لہٰذا جب قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے تو قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے کلام اللہ ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت دوسری وجہ کہ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں جو بنیادی احکام تھے جن کا تعلق عقائد سے تھا وہ توحید، رسالت اور آخرت تھے۔ تورات میں بھی یہی، زبور میں بھی یہی، انجیل میں بھی، اور تمام انبیاء کے پاس جو صحیفے نازل ہوئے ان کے اندر بھی یہ تینوں عقائد کیا تھے؟ مشترک، اور قرآن بھی انہی کی دعوت دے رہا ہے۔ قرآن بھی اب جو تورات کو مانتے ہیں، جو انجیل کو مانتے ہیں، جو زبور کو سچا مانتے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے کہ وہ ان تین احکام پر بھی مشتمل ہے، جو بنیادی احکام ہے جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، تو انہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ قرآن بھی وہی دعوت دے رہا ہے، قرآن بھی وہی دعوت دے رہا ہے۔ باقی جو احکام اور مسائل ہے وہ تو ہر نبی کی شریعت الگ الگ ہوئی ہے، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن عقائد میں تو تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو جب قرآن انہی عقائد کی دعوت دے رہا ہے جو تورات دے رہی تھی، جو انجیل دے رہی تھی، جو زبور دے رہی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے تورات، انجیل اور زبور آئی تھی قرآن بھی وہیں سے آیا ہے۔ قرآن بھی جیسے وہ برحق تھی تو قرآن بھی کیا ہے؟ برحق ہے، لہذا قرآن کے برحق ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات، دوسری آیت میں ایک الگ بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ کتاب تو برحق ہے، ملے گی کس کو؟ یا اللہ نے جن کو دی ہے ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب ہم نے ایسی امت کو دے دی ہے اصطفینا من عبادنا، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے کیا کر لیا ہے، یعنی مجموعی طور پر جس امت کے حوالے یہ کتاب کی گئی ہے وہ سابقہ تمام امتوں پر کیا ہے؟ چنی ہوئی ہے۔ چنی ہوئی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی سب پر کیا ہے؟ فضیلت رکھتی ہے۔ اپنے زمانے سے پہلے گزری ہوئی تمام امتوں پر امت محمدیہ کیا رکھتی ہے؟ فضیلت، مجموعی طور پر۔ ہاں، انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے تو پھر امت کے تین گروہ ہیں۔ امت کے کتنے گروہ ہیں؟ تین گروہ ہیں، جن کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا ظالم لنفسی منہم مقتصد اور منہم سابق بالخیرات۔ توجہ سے کہ کتاب ملے گی امت محمدیہ کو، اور امت محمدیہ وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام امتوں کے مقابلے میں کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے۔ البتہ یہ تو ہے مجموعی فضیلت کہ ساری امتوں پر امت محمدیہ کو کیا ہے؟ چنا ہے۔ انفرادی طور پر حالات کیا ہوں گے؟ فرمایا انفرادی طور پر پھر امت میں تین قسم کے گروہ ہوں گے، ظالم لنفسہ، منہم مقتصد، سابق بالخیرات۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ظالم لنفسہ یہ وہ گروہ ہے، فرمایا اس امت کے یعنی حاملین قرآن جنہیں قرآن دیا جا رہا ہے، اس امت کے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ ایمان تو ہوگا، ایمان کے بعد فرائض کے تارک ہوں گے اور کبائر کے مرتکب ہوں گے، یعنی فرائض چھوڑ دیں گے اور کبیرہ گناہوں میں کیا ہو جائیں گے؟ مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ظالم لنفسی وہ اپنے آپ پر کیا کرنے والے، یعنی وہ ایمان کے گمنڈ میں مبتلا ہو گئے، جی بخشے جائیں گے، ہم تو کیا ہے؟ مسلمان ہیں، ہم تو کیا ہیں؟ جیسے یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ۔ اس وقت امت کی اکثریت اس پہلے گروہ میں داخل ہے، کیا؟ ظالم لنفسی۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب دھڑلے سے جاری ہے، اور گناہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم بڑا ہے، بخش دے گا، وہ غفور و رحیم ذات ہے، وہ معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی کوئی رشوت لے رہا ہو، خیانت کرے، خدا سے ڈرو، یار اللہ غفور و رحیم ذات ہے۔ یعنی دیدہ دانستہ اتنی جرت کے ساتھ کہ گناہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، بتایا بھی جا رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اور ساتھ حوالہ کیا دیا جا رہا ہے؟ تو غفور الرحیم میں بخش دیں۔ جب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے تو باز آ جائیں، چھوڑ دیں۔ باغی کو اور غدار کو تو دنیا کا کوئی عدالت بھی معاف نہیں کرتی، عام مجرموں کو معافیاں مل جاتی ہیں عیدین کے موقع پر، ہے
حکومتوں کے آگے پیچھے یا کوئی بڑی خوشگوار تبدیلی کی وجہ سے عام قیدیوں کو تو کیا ہے رعایتیں، لیکن باغیوں کو، غداروں کو نہیں ملا کرتی. یہ تو غداری ہے بھائی، نیری بغاوت ہے. ادھر پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے جس کو میں توڑنے جا رہا ہوں، اور ادھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غفور الرحیم ذات ہے. یہ تو وہی ہے کہ لا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اللہ کے نام پر تمہیں کوئی بڑا دھوکے باز کیا ہے دھوکے میں نہ مبتلا کرے. پیچھے پڑا ہے اسی صورت میں. بڑے دھوکے باز سے کون مراد ہے؟ شیطان. کہ اللہ کا نام لے کر وہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ دھوکے میں ڈالتا ہے. کیسے؟ یہی صورت جو ابھی بتائی ہے کہ ادھر گناہ کر رہا ہے اور مجھے بتایا جا رہا ہے بھی گناہ ہے، چھوڑ دو، یہ برا کام ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم ذات ہے، فضل کرے گا. یہ اللہ کے نام پر دھوکہ دینے والا کون ہے؟ شیطان ہے. یہ لا یغرنکم باللہ الغرور. تو بہرحال پہلا گروہ کون سا ہو گیا امت کا؟ جن کے حوالے قرآن کیا جا رہا ہے ظالم لنفسہ، ظالم لنفسہ، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. بھئی جو مرتکب ہے کبیرہ گناہوں کا، فرائض چھوڑے ہوئے ہے، اپنے آپ پر ظلم کیسے کر رہا ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کیسے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پتہ ہے فرائض چھوڑوں گا تو قیامت والے دن کیا ہے؟ جہنم میں جلنا پڑے گا. کبائر کا ارتکاب کروں گا بغیر توبہ کے مرا تو جہنم میں جلنا پڑے گا. تو اپنے آپ پر جان بوجھ کر کیا کر رہا ہے؟ ظلم خود کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ کوئی زیادتی نہیں ہے. جو سزا ملے گی وہ اپنے اعمال کی ہوگی. تو خود ہی ظالم ہے، اپنے اوپر ہی کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے. اس وقت اکثریت امت کی تقریباً اسی طبقے میں کھڑی. اور دوسری قسم ومین مقتصد، دوسرا گروہ وہ ہے جو درمیانہ چال چلنے والے، میانہ رو ہیں. کیسے؟ کہ وہ ایمان کے بعد فرائض کی بھی پابندی کرتے ہیں، اور جو مہلک ترین کبیرہ گناہ ہیں ان سے بھی اجتناب کرتے ہیں. ان سے بھی کیا کرتے ہیں؟ ناحق قتل ہے، والدین کی نافرمانی ہے، شرک ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس طرح کے جو مہلک ترین بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں جنہیں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، وہ ایسے گناہوں سے بھی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. باقی زیادہ وہ نوافل میں نہیں پڑھتے، نوافل کے چکر میں نہیں پڑھتے، نہ نفل روزے، نہ نفل صدقے. البتہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. فرائض وہ پورے طور پر کیا کرتے ہیں؟ ادا کرتے ہیں جتنے فرائض ہیں. تو یہ امت کا درمیانی طبقہ ہے، امت کا جنہیں نیک صالح مومن کہا جاتا ہے. نیک صالح مومن کہا جاتا ہے ہمارے عرف میں، کہ بھی فلانا نیک ہے، صالح ہے، اچھا آدمی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بعد وہ فرائض کا بھی پابند ہے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ وہ کبائر سے بھی بچتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے. اور تیسری قسم فرمایا سابقم بالخیرات، جو نیکیوں کی طرف دوڑنے والے ہیں، جو نیکیوں کی طرف بڑھنے والے ہیں، نیکیوں کی طرف بھاگنے والے ہیں. یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ فرائض کی بھی پابندی اور کبائر سے اجتناب بھی ہے، ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی اجتناب کی کوشش کرتے ہیں، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی نہیں چھوڑتے، مستحبات بھی نہیں چھوڑتے، نوافل بھی پڑھتے ہیں، نیکی کے حریص ہیں کہ مستحبات کو بھی وہ کیا ہے؟ ادا کرتے ہیں. لہذا وہ نمازوں میں نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تمام نوافل ادا کرتے ہیں، اور نوافل کے ساتھ ساتھ وہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کا بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ اہتمام. زکوٰۃ اور عشر کے ساتھ ساتھ واجب صدقات کے ساتھ ساتھ وہ نفل صدقات میں بھی کیا ہے؟ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. فرمایا یہ سابقم بالخیرات طبقہ ہے جو بہت کم ہوتے ہیں، قلیل تعداد میں ہوتے ہیں، جنہیں اولیاء کہہ سکتے ہیں. اللہ کے ولی، اللہ کے ولی. کبیرہ سے بھی بچے، صغیرہ گناہوں سے بھی بچے. ادھر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل اور مستحبات کا بھی کیا ہے؟ اہتمام ہے. ہر وقت وہ نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں بس نیکی سامنے آئے اور کر ڈالیں. وہ ہر معاملے میں، ہر جگہ پر نیکی کی کیا ہے؟ تلاش میں رہتے ہیں، اس کی طلب میں رہتے ہیں. تو یہ تیسری قسم کا گروہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ کتاب میں جن کے حوالے کر رہا ہوں ان کی 3 قسمیں ہو جائیں گی. ان کی ظالم لنفسہ، منہم مقتصد، اور سابقم بالخیرات.
آگے فرمایا کہ جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور. سوال پیدا ہوا کہ 3 گروہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے لیکن انجام تو نہیں بتایا، تو اگلی آیت میں اس کا انجام بھی بتایا. جیسے اسی وقت بتا دیا تھا جب کتاب حوالے کی گئی کہ یہ 3 گروہوں میں امت تقسیم ہوگی، جن کے حوالے قرآن کیا جا رہا ہے وہ 3 گروہ ان کے بنیں گے. تو آگے ان کا نتیجہ آخرت میں ان کا اعمال کا نتیجہ کیا ہوگا. تو جنات و عدن سے صرف تیسرے گروہ کا نتیجہ بیان کیا، سابقم بالخیرات، جنہیں آپ ولی کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. تیسرے گروہ کا نتیجہ بتایا کہ وہ ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، ہمیشہ کی جنت میں ہوں گے. اور ہمیشہ کی جنت میں انہیں اور کیا ملے گا؟ فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن، موتی. اسی طرح فرمایا وہاں ان کو ریشم کا لباس مہیا ہوگا. دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے، خالص ریشم سونا دنیا میں مردوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن وہاں پہنایا جائے گا کیونکہ وہ جنت کا لباس ہے، اس لیے دنیا میں اس کے پہننے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جنت میں پہنا جائے گا. اب یہ سابقم بالخیرات، ان انعامات کے بعد جب ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کے یہ زیورات، سونا، ریشم، جب یہ ساری نعمتیں وہاں ملیں گی تو اس کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، کہ اس ذات کا شکر ہے جس نے، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے ہم سے غم کو کیا کر دیا؟ دور. حزن سے مراد دنیا ہے، دنیا اور دنیا کے حالات. بھئی دنیا نام ہی غم کا ہے، دنیا نام ہی، یہاں کی خوشی دائمی نہیں ہے جیسے غم دائمی نہیں ہے. کبھی غم کبھی خوشی. ہر معاملہ جس سے آج خوش ہوئے ہیں کل کو وہی معاملہ غم دے جاتا ہے. بھئی آج بچے کی پیدائش پر خوش ہو رہے ہیں، وفات پر کیا ہوں گے؟ غمگین ہوں. آج آیا ہے مال، اس کے اوپر کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں. کل کو یہ مال جائے گا، اس کے جانے پر کیا ہوں گے؟ غمگین ہوں. آج مکان نیا تعمیر کیا ہے کوٹھی، کل کو یہ کیا ہو جائے گی؟ توڑی جائے گی اور ضرورت کے مطابق دوسری بنائی جائے گی اس سے بھی بڑی، تو کیا ہو جائیں گے؟ بنانے والے جنہوں نے اولن بنایا وہ تو غمگین ہوں گے، پھر نئے سرے سے بنانے والے اگلے پر خوش ہوں گے. تو دنیا کی کوئی ایک حالت ایک جیسی نہیں رہتی. تو دنیا نام ہی غم کا ہے. تو وہ قیامت والے دن جب دائمی نعمتیں دیکھیں گے جن کے اندر فنا نہیں ہے، تو کوئی غم نہیں ہوگا جنت میں، کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں ہوگی، تو وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے ہمیں دنیا کے غموں سے کیا دے دی؟ نجات دے دی. آگے فرمایا الذی احلنا دار المقامت من فضلی، صرف اس پر شکر نہیں کہ غم دور ہوا، فرمایا کہ ہمیشہ کا ہمیں ٹھکانہ بھی ملا. یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ بھئی یاد رہے دنیا میں جو کچھ ملے گا وہ اعمال کا بدل نہیں ہے. اعمال کا بدل یہ نہیں ہے کہ ہم نے ادھر نیک اعمال کر لیے تو بس جنت خرید لی ہے ہم نے، بلکہ وہ محض اللہ کے فضل سے ملے گا، محض اللہ کے فضل سے ملے گا. ورنہ دنیا میں جو ہم نے اللہ کی نعمتیں کہی ہیں تو ہماری نیکیاں تو ان کا بدل بھی نہیں ہو سکتی، ہماری نیکیاں تو ان کا بدل بھی نہیں ہو سکتی. ایسے گھمنڈی کو بھی قیامت والے دن لایا جائے گا، حدیث میں آتا ہے، جو کہے گا کہ میرے اعمال کا بدلہ جنت مل رہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے پھر لے جاؤ اس کو ایک صحرا میں، دوڑائیں گے اس کو صحرا میں، حتیٰ کہ پیاس سے برا حال ہو جائے گا اور پانی مانگے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ 1 گلاس پانی ہے، بتاؤ کتنے اعمال، کتنی نیکیاں اس کے بدلے میں دو گے؟ تو وہ کہے گا میری زندگی کی آدھی نیکیاں لے لو، 1 گلاس دے دیں گے. پھر دوڑائیں گے، پھر پیاس، پانی مانگے گا تو کہا جائے گا یہ 1 گلاس ہے، کتنی نیکیاں دو گے؟ کہا بقایا آدھا بھی لے لو، یہ 1 گلاس دے دو. تو اس کے بعد دیکھے گا وہ تو خالی ہو گیا. پھر اسے یاد آئے گا کہ میں نے کیا کی ہے؟ غلطی کی ہے، کہ مجھے اپنے اعمال پر کیا تھا؟ گھمنڈ تھا کہ جنت میرے اعمال کا بدلہ ہے، جنت میرے اعمال کا بدلہ ہے. وہ تو اللہ کا فضل ہے. تو جنت اور جنت میں جو کچھ ملے گا فرمایا من فضلی، اللہ کے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، یہ وہی سابقون بالخیرات جو جنت میں جائیں گے تو کہیں گے ہمیں نہ تو اس میں مشقت ہوگی اور نہ ہی ہمیں کوئی یہاں پر کیا ہوگی؟ تھکاوٹ. اور مشقت کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے. جب غم دنیا میں رہ گئے
تو تھکاوٹیں اور مشقتیں بھی کہاں رہ گئی ہیں؟ دنیا میں۔ وہاں جسم بھی ایسا دیا جائے گا اور حالات بھی ایسے دیے جائیں گے کہ نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ مشقت ہوگی، اور نہ ہی پاکستانیوں کی طرح کسی حکیم کے پاس جانے کی کیا پڑے گی؟ ضرورت پڑے گی۔ یہ حقیقت ہے، حدیث میں بھی ہے۔ بے بہا طاقت، بے بہا طاقت، کوئی کمزوری نہیں ہوگی، کوئی تھکاوٹ اور مشقت نہیں ہوگی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہ ہی کسی معالج کی کیا پڑے گی؟ ضرورت پڑے گی۔ یہاں پر البتہ اشکال ہے کہ 3 گروہ بتائے جنہیں قرآن ملا، امت محمدیہ کے 3 گروہ بتائے۔ ایک ظالم لنفسہ، دوسرا مقتصد درمیانہ چال چلنے والے، اور تیسرے سابق بالخیرات۔ اخروی نتیجہ صرف کس کا بیان کیا؟ سابق بالخیرات کا۔ پہلے 2 کو بیچاروں کو تو چھوڑ دیا گیا، ان کا تو بتایا ہی نہیں انہیں کیا ملے گا۔ وہ سابق بالخیرات تو بہت تھوڑے ہوں گے جنہیں آپ ولی کہہ سکتے ہیں، جو درمیانہ نیک صالح ہیں ان کو نہیں ملے گی جنت، وہ بھی تو جنت میں جائیں گے تو وہ بھی ظالم لنفسہ ہی، لیکن اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنے کے بعد اگر ایمان باقی ہوا تو ان کا نتیجہ کیوں نہیں بیان کیا؟ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بیان چھوڑ دیا ہے، اور پورے قرآن میں یہی دستور ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کے لیے کہ جس حالت پر تم موجود ہو یہ تمہاری حالت ابھی بھی کیا ہے؟ قابل اصلاح ہے، قابل، اس لیے ان کے اخروی نتیجے کو بیان نہیں کیا۔ اخروی نتیجے کو بیان ہے انہیں شوق دلانے کے لیے، انہیں خبردار کرنے کے لیے کہ تمہاری جو ابھی حالت موجود ہے اس میں تم مزید کیا کرو؟ اصلاح کرو۔ جو درمیانی چال چل رہے ہیں انہیں سابقم بالخیرات میں آنا چاہیے، نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے، صرف فرائض پر نہ رہے، نوافل بھی پڑھیں، صرف کبیرہ گناہوں سے بچنے پر نہ رہے، صغیرہ گناہوں سے بھی اجتناب کی کیا کریں؟ کوشش کرے، تاکہ انہیں بھی وہ بدلہ ملے جو سابقوں بالخیرات کو کیا ہے؟ مل رہا ہے۔ اور اسی طرح جو ظالم لنفسی ہے انہیں مزید اصلاح کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم یہ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہو اور کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہو یا فرائض چھوڑ رہے ہو، تمہاری یہ حالت کافی نہیں ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے، بلکہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں مقتصد، درمیانی چال چلنے والوں یا سابقوں بالخیرات جیسا ہونا پڑے گا۔ فرائض کی بھی تمہیں ضرورت ہے، تمہیں کبیرہ گناہوں سے بھی جان چھڑانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ فرائض اور کبیرہ گناہوں سے جان چھڑانا اور فرائض پر عمل پیرا ہونا اگر نہ ہوا تو پھر مشکل ہے کہ تم جنات و عدن تک کیا ہے؟ پہنچ سکو۔ مشکل ہے کہ تمہیں فوراً آخرت میں کیا دے دی جائے؟ جنت دے دی جائے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہاں 3 گروہوں میں سے ایک کا نتیجہ بیان کر کے پہلے دونوں کی حوصلہ شکنی مقصود ہے، ان کو شوق دلانا مقصود ہے، تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ اپنی حالت بدلو اور سابقوں بالخیرات کے ساتھ کیا ہے؟ ملو، تو تمہیں بھی یہ والا بدلہ ملے گا، تمہیں بھی آخرت میں جنت ملے گی۔ والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور وهم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل۔ یہ اس رکوع کی آخری 2 آیات ہیں۔ قرآن میں عادت اللہ یہی جاری ہے کہ اچھوں کے بعد بروں کا ذکر، مومن کے ساتھ کافر کا تذکرہ، مومن کے انجام کے بعد کافر کا انجام عام طور پر بیان ہوا، پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ تو اب اسی ترتیب کے مطابق چونکہ پیچھے مومنین کا انجام بیان کیا کہ وہ جنت میں جائیں گے، تو اب آگے کفار کے احوال اور ان کے انجام کا بیان ہے۔ وہ بھی تو ہوں گے نا جو ان تینوں سے باہر ہوں گے، جو ان تینوں گروہوں سے کیا ہوں گے؟ باہر، جنہیں کافر کہا جاتا ہے۔ وہ سرے سے کتاب کو لیں گے ہی نہیں، وہ سرے سے قرآن کو لیں گے ہی نہیں، کافر ہوں گے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا لہم نار جہنم، انہیں جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور جہنم کی آگ میں حالت کیا ہوگی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی، لا یقضى علیہم فیموت، ان پر قضا نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سب لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا، حدیث میں ہے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں،
تو موت کو لایا جائے گا دمبے کی شکل میں، جانور کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہے وہ ہمیشہ جہنم میں سزا بھگتتا رہے گا۔ کافر ہمیشہ جہنم میں اور مومن ہمیشہ جنت میں، لہذا مرے گا وہ بھی نہیں جو جہنم میں جل رہا ہے۔ ایک جسم جلے گا تو دوبارہ پیدا ہو جائے گا، پھر جلے گا تو پھر پیدا کر دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ آگ میں کیا ہے، جلتا رہے گا۔ جس عذاب میں بھی مبتلا ہوگا جہنم میں وہ دائمی ہوگا، ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اب ذرا اس سے اندازہ لگائیں کہ جو صرف اس بھروسے پر بیٹھے ہیں بھی گناہ ہو بھی گیا، ایمان تو ہے، گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں کیا ہے، چلے جائیں، تو جہنم کی سزا کون سی کوئی سوکھی ہوگی؟ فرمایا کہ ہلکے سے ہلکا عذاب جو جہنم میں دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ ہلکے سے ہلکا عذاب اس شخص کا ہوگا جس کو جہنم میں آگ کے جوتے، اور ان آگ کے جوتوں کی تپش ایسی ہوگی کہ اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے۔ جوتے پاؤں میں ہوں گے صرف، باقی جسم کو آگ نہیں چھو رہی ہوگی، صرف پاؤں میں جہنم کے جوتے ہوں گے اور کھولے گا دماغ ایسے جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے۔ یہ ہلکا ترین عذاب ہوگا جہنم کا، ادنا ترین عذاب ہوگا۔ تو جو اس بھروسے پر گناہ کیے جاتے ہیں کہ جی ایمان تو ہے نا، بخشے جائیں گے، کبھی تو بخشش ہوگی، لیکن گناہوں کی جو سزا ہوگی وہ، اس لیے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن توبہ لازم ہے۔ بغیر توبہ کے مر جانا یہ بڑی بات ہے۔ اور توبہ سے اکثر وہ بندہ معروم رہتا ہے جو موقع پر توبہ کرنے کی بجائے ٹالتا رہتا ہے، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا۔ بھئی کل پرسوں کس نے دیکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ پر قضاء حاجت کے لیے گئے، جبکہ پانی موجود تھا، لیکن وہاں جہاں قضاء حاجت فرمائی ہے وہاں پانی قریب نہیں تھا کہ وضو کر لیتے، تو فوراً وہیں پر قریب ہی پاک مٹی سے تیمم فرما لیتے۔ کسی صحابی نے عرض کیا کہ رسول پانی ادھر ہے، فرمایا کہ اس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ میں پانی تک بھی پہنچوں گا؟ تو بغیر طہارت کے موت آ گئی تو اندازہ لگے۔ اللہ کے نبی جو معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی، یہ یقین موت کا، تو جس کو یہ یقین ہوتا ہے وہ کل پر نہیں ٹالتا، وہ اپنی روزانہ توبہ کر کے سوتا ہے، سونے سے پہلے روزانہ۔ ہاں یہ کہ بار بار ٹوٹ جاتی ہے، اس کا نسخہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں قطعی توبہ شرط کے ساتھ کہ اب معاف کر دے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ ایک شرط ہے، وہاں ٹوٹتی رہے گی۔ بلکہ توبہ کر لینے کے بعد یوں کہیں کہ یا اللہ جو ہو چکے ان پر معافی، اور آئندہ گناہوں سے بھی تو ہی بچائے گا، لہذا بچنے کی توفیق بھی تو دے، توبہ پر قائم رہنے کی توفیق بھی تو ہی عطا۔ جیسے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبانی ایک دعوے کا اظہار کروایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ دعوت تو تم نے کر لیا، لیکن اس پر پورے کیسے اترو گے؟ اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی مجھ سے مانگو، اس کی توفیق بھی میں ہی تمہیں دوں گا۔ دعوت تو تم نے کر لیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی کیا ہے، مدد مانگتے ہیں، لیکن اس پر تم اکیلے پورے نہیں اتر سکتے، خود سے اس پر عمل پیرا اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے مجھ سے دعا مانگو تاکہ تم ایاک نعبد والے دعوے پر کیا ہے، پورے اتر سکو، مجھ سے اس کی توفیق مانگو۔ تو ایک ہے توبہ، یہ ایک توبہ کا دعویٰ ہے کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں، یا اللہ جتنے گناہ ہو چکے سب کی میں کیا ہے، سب سے کیا ہے، معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، بخش دے، یہ ایک دعویٰ ہے۔ لیکن اس دعوے پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی توفیق کیا ہے، لازم ہے۔ تو توبہ کر لینے کے بعد یوں بھی دعا مانگ لینی چاہیے کہ یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی تو ہی عطا فرما، اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق بھی تو ہی عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ نسخہ ہے جس سے بندہ کی بار بار توبہ
کم ٹوٹتی ہے، نہیں ٹوٹے گی، یا اگر ٹوٹ بھی گئی تو پھر توبہ کی توفیق بھی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو لا یقضی علیہ فیموتو، جہنم میں جب کافر جائے گا تو اس کے بعد ان پر موت بھی، کیوں؟ اس لیے کہ موت تو نجات ہوگی، بھئی عذاب کی حالت میں اگر موت آ جائے تو وہ تو کیا ہوگی؟ نجات، جبکہ کافر کے لیے کوئی نجات نہیں۔ لا یخفف عنہم من عذابہا، وہاں عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، یعنی سانس لینے کے لیے وقفہ بھی نہیں دیا جائے گا، سانس لینے کے لیے کافر کو وقفہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی کافر یہ کہے نا کہ اتنا مسلسل دائمی ہمیشہ کی زندگی جو جہنم میں ہے، ہر وقت میں جلتا رہوں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہاں جلتا رہے گا، جس عذاب میں مبتلا ہوگا وہ مسلسل ہوگا، اس میں وقفہ نہیں ہوگا۔ بھی وقفہ تکلیف میں تھوڑی کیا کر دیتا ہے؟ کمی، لیکن وقفہ بھی نہ ہو، اگر تکلیف ہلکی بھی ہو لیکن مسلسل ہو تو وہ کیا ہوتی ہے؟ سخت، ناگوار ہوتی ہے۔ تو عذاب میں ایک تو یہ ہے کہ اس عذاب کا اختتام نہیں ہوگا کہ موت آ جائے، کیونکہ موت عذاب کا اختتام ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری بات فرمایا کہ کذالک نجزی کل کفور، ہم ناشکروں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور کافر سب سے بڑا ناشکر ہے، کافر سب سے بڑا ناشکر ہے۔ وہم یصرخون فیہا، چوتھی حالت فرمایا وہ چلائیں گے، جہنمی کیا ہے؟ چلائیں گے۔ چلائیں گے کیوں؟ وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوں گے، اللہ سے بھی دور ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے بھی کیا ہوں گے؟ اس لیے چلائیں گے، اللہ کو پکاریں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، اب ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، جو عمل ہم پہلے کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، جو کرتوت ہم پہلے کر کے آئے ہیں وہ اب نہیں کریں گے۔ آگے اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، لیکن یہ جواب فوراً نہیں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کافر 1000 سال تک چلاتا رہے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا، 1000 سال کے بعد اس کو کیا دیا جائے گا؟ جواب ملے گا اولم نعمرکم، کوئی ضرورت نہیں ہے واپس جانے کی، اس لیے کہ اگر تو نے سیدھا ہونا ہوتا تو تجھے تھوڑی عمر دی تھی دنیا میں، 60 سال 70 سال 50 سال تجھے میں نے کیا ہے؟ زندگی دی تھی، تو سالوں کی زندگی میں کسی موقع پر تو کیا ہے؟ سدھر سکتا تھا، لیکن تو نے عبرت حاصل نہیں کی، اتنے زیادہ مہلت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی رہی لیکن تو سدھرا نہیں ہے، لہذا اب تیرے لیے کوئی مہلت نہیں، اب تجھے واپس بھیجنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ وجاءکم النذیر، تیرے پاس تو ڈرانے کے لیے نبی بھی آیا تھا، کتاب بھی آئی تھی تجھے جہنم کے عذاب سے ڈرانے کے لیے، لیکن تو نے اسے بھی نہیں تسلیم کیا، تو لہذا اب تو مہلت کا حقدار نہیں ہے۔ ہاں تیرے پاس مہلت نہ ہوتی، پہلے دنیا میں عمر نہ دی ہوتی، تیرے پاس کوئی نبی نہ آتا، کوئی کتاب اللہ کی نہ آتی، ہدایت کے ذرائع نہ آتے، پھر تو بہانہ تھا کہ اب دوبارہ بھیج دیں، لیکن اب تو مہلت کیا ہو چکی ہے؟ ختم۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو، اب جو سزا طے ہو گئی ہے اب اسی میں مبتلا رہو گے، اب یہاں تمہاری کوئی مدد کرنے کے لیے بھی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اب دوبارہ دنیا میں بھیجنے کی مہلت یہ تو بھول جاؤ۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بس آخری بات، ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے، توجہ سے یہ آیت ایک سوال کا جواب ہے، اور سوال اسی پچھلی بات پر ہے کہ کافر چلا چلا کے کہہ رہا ہوگا کہ مجھے دوبارہ بھیجیں، اب میں نیک عمل کروں گا، تو بیچارے کو بھیج دیا جائے، کیا کر دیا جائے؟ موقع دے دیا جائے، اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، اللہ کی رحمت تو کیا ہے؟ وسیع ہے، بھیج دیا جائے بیچارے کو۔ تو جواب دیا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے، اور علیم بذات الصدور، دلوں کے راز کو بھی وہ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کافر کے دل کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اب اگر واپس بھیج بھی دیا جائے تو کتے کی دم 100 سال زمین میں دبا کے رکھے، نلکی میں رکھے، پھر بھی سیدھی ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ نہیں، اگر دنیا میں بھیج دیا جائے تو سیدھے پھر بھی نہیں ہوں، سیدھے پھر بھی، پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ظاہر ہے جو دنیا میں بھیجا جائے گا تو اس کی 2 صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ اب آخرت میں جو وہ عذاب دیکھ چکا ہے جہنم کا،
وہ اس کو بھلا دیا جائے، وہ اس کے ذہن سے بھلا دیا جائے، پھر اس کو دنیا میں بھیجا جائے، یا وہ اس کو یاد رہے پھر دنیا میں بھیجا جائے۔ اگر تو بھلا کر بھیجا جائے تو وہ پہلے کی طرح ہوگا، پھر اسی طرح، اور اگر اسے وہ دماغ میں یاد رہے کہ جہنم میں کیا تھی سزا، وہ جوتے بھی یاد رہے اور پھر دنیا میں بھیجا جائے تو پھر تو امتحان نہ رہا، پھر تو آزمائش نہ رہی، تو آزمائش کا معنی ہی ختم ہو گیا۔ تو اس لیے اب دوبارہ مہلت نہیں ملی، مہلت ایک ہی تھی اور وہ دنیا کی زندگی تھی، اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے۔